मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अभी से नीयत कर ले, रमजान में इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से रोजे रखेंगे, एक रोजा भी जाया नहीं करेंगे। वक्ती टेंशन है रोजा रखने में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां देता है। एक खुशी तो आखिरत में मिलेगी जन्नत की सूरत में, एक खुशी इफ्तार के वक्त। सारा दिन आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं। देखो, खाने पीने पे कंट्रोल करने में सिर्फ ये टेंशन नहीं होती भूख और प्यास की, बड़ी टेंशन ये होती है किसी काम में दिल नहीं लगता इंसान का। रोजा रखे ना, कोई भी काम तमीज से होता नहीं, आदत ही नहीं है। जिन लोगों को सुबह नाश्ते की आदत है, नाश्ता करके ऑफिस जाते हैं, बड़े फ्रेश होते हैं, वो नाश्ता किए बगैर जा रहे होते हैं। जिन लोगों को आदत है शाम को सुट्टा लगाने की, चाय व पीने की, वो बगैर चाय के। तो जबान खुश्क और वो आहिस्ता आहिस्ता, बॉडी की तो जरूरत नहीं होती इतना खाने पीने की, लेकिन आदत। तो लाइफ कहते हैं ना, बोरिंग लाइफ हो जाती है, बोर होना शुरू हो जाते हैं, किसी काम में दिल नहीं लग रहा। लेकिन जब अल्लाह ताला हमें इफ्तारी के दस्तरख्वान पे बिठाते हैं, चंद निवाले पेट में उतरते हैं, कैसी तबीयत फ्रेश हो जाती है। ये आम दिनों में तबीयत में ये लज्जत इंसान महसूस नहीं करता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी ने क्या फरमाया कि एक रोजेदार को जो खुशी मिलेगी वो आखिरत में मिलेगी, और एक खुशी दस्तरखान पे जब वो इफ्तार करता है, वो भी बड़ी मजे की खुशी होती है। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, इसका मजहब से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, मेडिकल साइंस से है, लेकिन मजहब भी सेहत को की तरगीब देता है ना, सेहत बनाने की। रमजान में एक काम आप कर लें, थोड़ा खाने पीने पे क्या कर लो मेरे भाई, कंट्रोल कर लें। होता यह है कि सुबह सहरी से लेके रात तक, मगरिब तक, जब हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमारी बॉडी का फैट खत्म होना शुरू होता है, बॉडी निथरना शुरू होती है, जिस्म की ज़कात निकलना शुरू होती है, जिस्म फ्रेश होना शुरू होता है। उसके बाद जो हिसाब किताब इफ्तार के वक्त में फोड़ना फाड़ना होता है, उससे बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है। रमजान में हार्ट अटैक के वाकयात मेरा ख्याल है आम दिनों से ज्यादा ही होते हैं। भाई अल्लाह मियां ने खाने की छुट्टी दी है, फोड़ने की छुट्टी? खाने और फोड़ने में क्या है, बोलो, फर्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए ना, वो इंसान का पेट है। कोई बर्तन फुल भरा हुआ अल्लाह को इतना बुरा नहीं लगता जितना इंसान का पेट बुरा लगता है अल्लाह को। मैं नहीं कह रहा कि हराम है ज्यादा खा लें आप, हलाल हराम की बात नहीं है, नापसंदीदा शरीयत की नजर में बहरहाल है, हराम नहीं है। अब आप कहेंगे भूखे प्यासे भी खाने भी नहीं दे रहे अल्लाह मियां, अभी भी पाबंदियां लगा रहे हैं। अल्लाह पाबंदी नहीं लगा रहा, लगा खा लो, फोड़ दो, जितना फोड़ना फोड़ दो, पड़े हुए खुद ही हो गए ना, फोड़ दो, हराम नहीं है, लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। तो रमजान में आप अपने आप को आदी बना सकते हैं कम खाने का, अच्छा खाने का। मैं भी समोसे फोड़ता हूं, पकोड़े फोड़ता हूं, लिहाजा मैं आपको यह कहूं कि समोसे ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, यह गलत हो जाएगा। जब मैं खाने लगूंगा मेरे घर वाले मेरा ही बयान चला देंगे कि आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि समोसे मत खाओ, और खुद क्या कर रहे हो, खा रहे हो। लिहाजा मैं ऐसी बात क्यों करूं जो मैं खुद नहीं कर रहा। लेकिन हम सब मिल के अज़म कर लेते हैं आपस में कि थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल। मैं भी कोशिश करूंगा। अब घर वाले कहेंगे बयान देखो, मैं कहा मैंने कोशिश का वादा किया था, तो कोशिश ही तो हो रही है कि मेरा ही बयान मुझे ही सुनाया जा रहा है। कोशिश की जा सकती, समोसे भी खा लें एतदाल से। मैंने बहुत देखा है लोगों को इफ्तारी में बहुत ज्यादा फोड़ते हैं, मसाइल खड़े हो जाएंगे आपके लिए।
شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں, چینی کے نا پیے جا رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں, پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کہ اب کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے, نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے, افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک, پیسٹریاں, سموسے, پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا, وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے, اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے ہو تو وہ کھانا لگا دیا. کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں, تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے, جو نماز سے پہلے افطاری میں, یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے, پیسٹریاں, پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا, پیٹ, اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے, وہ ماشاءاللہ پٹھان لوگ تو ویسے ہی بڑے سخی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, میرے لیے نا دیسی مرغیوں کی وہ لا کے رکھ دی. دیسی مرغیاں نا روسٹ, بڑی زبردست تھی وہ, رانے اس کی بھنی ہوئی. ہم نے پھوڑ دی. وہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی کھانا تھا, تو میں نے اچھی طرح طبیعت سے کھا لیا, بڑا مزہ آیا. میں تو کہا ہو گیا کھانا بھائی, اتنی دیر میں اب کھانا آ رہا ہے. اب میں مجھ پہ نا, کیونکہ وہ پھر کھلاتے بھی زبردستی ہیں, مجھ پہ راشا تاری ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ سب کھانا. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ان کا یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن اسٹائل اسی قسم کا تھا. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھانا آئے اور آپ نہیں کھاؤ. پھر ہم نے کھایا, تھوڑا سا کھایا. تو افطاری میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ تو آپ بہترین, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر. افطاری میں شربت نہ پیو آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا نا, آپ کہو گے واہ مزہ آ گیا بھائی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کرتے ہی لوگ ٹن ہو جاتے ہیں, دیکھا ہوگا نا. مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں, بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا. پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھاڑ کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. آپ کو جو نیند آتی ہے نا, میٹھا کھانے سے آتی ہے, خوب سمجھ لیں, کارب لینے سے آتی ہے. آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, آپ فریش بھی ہوں گے, نیند بھی نہیں آئے گی, جسم کو طاقت پوری ملے گی. آپ افطاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں. میٹھے میں صرف کھجور کھائیں آپ افطاری میں, اس سے نیند نہیں آئے گی. کھجور میں کوئی الگ ٹائپ کا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے افطاری میں شربت نہیں پینا. آپ نے افطاری میں روٹی چاول نہیں کھانے, تھوڑے سے کھا لیں آپ, زیادہ نہیں کھائیں. کھجور کو فوکس کریں آپ. جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا, اس کو فوکس کریں, وہ کھائیں, پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا. سفید چنا نہیں آتا اور کالا چنا, اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوبیا کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ, پیٹ بھی بھرے گا آپ کا. لیمن پی لیں, لیمن, لیمو کا تھوڑا سا, بے شک تھوڑی بہت چینی ڈال, وہ بغیر وہ اس کے پیا نہیں جاتا, شہد ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے, وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے, ایسا نہ ہو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے آپ اتنا کچھ انتظام کر لیا ہے, پیسے بھجوا دیں. تو کھجورے پھوڑ دیں آپ افطاری میں, اور چاٹ واٹ سے پیٹ بھر لیں آپ, یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا, دہی بڑے وغیرہ سے, اس سے پیٹ بھر لیں آپ. تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ فریش ہو جاؤ گے, طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو. اور یہ جو افطاری کر کے ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور تراویح میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو. تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں, میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں. ہاں میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ, اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں, دماغ فریش ہو گیا ہے, آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا. میں نے تجربہ کیا, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افطاری میں اور سحری میں بھی,
آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا بس. اور کیا کہوں میں, وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, نہیں وہ ان کی تقریر سنا رہا میں آپ, تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے, تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کر لو بھائی, کنٹرول کر لو. میٹھے پہ, روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں کارب بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. دیکھو آپ کی صحت, کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا, کس کو دیا ہے, مسلمان کو. تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے, تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی. لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا اور بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور تمیز سے کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے.